السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام بہنوں کو مسنون اذکار حفظ کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ بہنوں، آپ لوگوں کو وہ دعائیں یاد کروائی جا رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ آج الحمدللہ ہم تیسری دعا یاد کریں گے، لیکن دعا کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبح و شام اور نماز کے بعد اور اس کے علاوہ بھی دعائیں کرنا یا پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو قرآن پاک میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔ پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو مسلمان اپنی صبح کا آغاز صبح کے اذکار سے کرتا ہے، دعاؤں سے کرتا ہے، اس کے لیے شام تک خیر و برکت اور عافیت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبح کے اذکار کی برکت سے اپنے بندے کو سارا دن بڑے بڑے خطرناک نقصانات سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص شام کے وقت اذکار کرتا ہے تو وہ پوری رات شیطان سے، اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو چلیے اپنی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ کہ آج کی دعا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین ہے اور جس کو ہمیں کسی صورت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں آپ کو یہ دعا بتاؤں گی، اس کی حدیث بتاؤں گی، تو پھر آپ کو اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ دعا السنن ابی داؤد حدیث نمبر 5088 میں بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث کو سنیے۔ ابان بن عثمان رحم اللہ کہتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہر روز صبح و شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار پڑھے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ ابان کو ایک جانب فالج کا اثر تھا۔ حدیث سننے والا شخص ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابان نے ان سے کہا، میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ حدیث بالکل ویسی ہی ہے جیسی میں نے تم سے بیان کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج کا اثر ہوا اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھ پر اپنی تقدیر کا فیصلہ جاری کر دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو ان کے فرزند ابان رحم اللہ نے روایت کیا ہے۔ ابان رحم اللہ فالج کے مرض میں مبتلا تھے، چنانچہ اس شخص نے جو اس حدیث کو سن رہا تھا ابان رحم اللہ کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا کہ کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ ان کو فالج کیسے ہوا؟ چنانچہ ابان رحم اللہ نے اس سے کہا، کیا بات ہے، تم میری طرف تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں باندھا ہے، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ البتہ جس دن مجھے یہ مرض لاحق ہوا اس دن میں غصہ میں تھا اور اس دعا کو پڑھنا بھول گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ غصہ ایک آفت ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی پتہ چلی کہ جب اللہ تعالیٰ تقدیر کے کسی فیصلے کا ارادہ فرماتا ہے
تو تقدیر اور بندے کے درمیان حائل ہونے والی چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دعا تقدیر کو پھیر دیتی ہے۔ تو اس دعا کو صبح و شام اپنا معمول بنا لیجئے تاکہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو چلیے ایک مرتبہ پھر سے یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الذی، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ میں اس اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ پہلے آپ یاد کریں بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی لا یضر، اس کے بعد مع اسمہ شیء فی الارض، مع اسمہ شیء فی الارض، اور اس کے بعد ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ الحمدللہ یہ دعا آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔